اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود شریف پڑھیں بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہکل دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کی مہکل دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ رات میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات کا اعلان ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کیا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے دوستو، آپ اس محفل میں تشریف لائے ہیں، جشن غوث الورا کی محفل ہے۔ علی جناب شہنشاہ ترنم مداح شفیع محشر علی جناب مہتاب دانش پھول پوری نے بڑی شاندار محفل سجوائی ہے۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، بس 10 سے 12 منٹ انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ لے لیتا ہوں، چند باتیں بتاؤں گا آپ حضرات کو۔ آپ انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علماء کرام شورا اعظام کی فہرست لمبی ہے۔ آج ہم اگر کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھیں تو لوگ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ اکثر جلسوں میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شورا کہے یا علماء کہے کہ آپ درود شریف پڑھیں تو لوگ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ آئیے چند باتیں درود شریف کے حوالے سے سماعت کریں کہ درود پاک پڑھنے سے ملتا کیا ہے، درود پاک کی فضیلت کیا ہے، درود پاک کی برکت کیا ہے، درود کی عظمت کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، آج اس محفل میں آئے ہو تو یہاں سے اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ آپ جب تک بیٹھیں بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ درود شریف پڑھیے تو اپنے زبان کو خاموش نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے دل کو مدینے والے آقا کے قریب کر کے درود شریف پڑھنا ہے۔ آئیے ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے جو بڑے غریب تھے، ان کے پاس مال و زر نہیں تھا، آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور فرماتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان جائے، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال و زر نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میرے پاس مال و زر آ جائے، جس کے ذریعے سے میرے پاس مال و زر آ جائے۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ مجھ پر کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، سبحان اللہ درود پاک پڑھا کرو۔ آئیے صحابی رسول کا عقیدہ ملاحظہ فرمائے۔ اب وہ صحابی رسول ہے، نبی کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، اپنے قدم کو بڑھایا ہے، زبان پر کوئی دنیاوی بات نہیں لائی ہے، اگر کوئی بات لائی ہے تو وہ صحابی رسول اپنے زبان پر نبی پر درود پاک پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہیں تک محدود نہیں بلکہ وہ صحابی رسول اپنے گھر تک آ رہے تھے، ہر ایک قدم پر نبی پر درود پاک پڑھ رہے تھے، ایک قدم چل رہے تھے نبی پر درود پاک پڑھ رہے تھے، 2 قدم چل رہے تھے نبی پر درود پاک پڑھ رہے تھے۔ اللہ پر بتایا جاتا ہے کہ جتنے قدم وہ صحابی رسول کا بڑھ رہا تھا نبی پر درود پاک پڑھ رہے تھے۔ اللہ مسلمانوں قربان جائیے، وہ صحابی رسول اپنے گھر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اگر کوئی کام کر رہے ہیں نبی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں
نبی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، نبی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تاریخ شاہد ہے کہ وہ صحابہ رسول جب اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے پہنچتے تھے، جب بھی وہ نبی پر درود پاک پڑھ رہے تھے، کچھ دن گزرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہی صحابہ رسول ہے، پھر آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، آپ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میں تجھے جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں، تو وہی صحابہ رسول ہے جو کچھ دنوں پہلے میری بارگاہ میں اپنے دکھوں کی مصیبت لے کر آیا تھا، اب بتا تیرا حال کیا ہے؟ وہ صحابہ رسول کے آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، وہ صحابہ رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا میرے پاس مال و زر نہیں تھا، لیکن یا رسول اللہ جب میں دوسری مرتبہ آیا ہوں، جب سے آپ پر کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کیا ہوں، جب سے میرے پاس اتنا مال و زر آ گیا ہے کہ میں خود بھی کھا رہا ہوں اوروں کو بھی کھلا رہا ہوں۔ جب اس واقعے پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھتا ہے کہ سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو پہنچائیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، محفل سرکار غوث اعظم، نعرہ تکبیر، زندہ باد، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ دروشی پڑھا کریں، دروشی پڑھیں نبی کے، مدینے والے آقا کے انقریب اپنے دل کو کیا کریں، دروشی پڑھا کریں۔ جو بندے مومن درود پاک پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ہوا کرتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ہوا کرتا ہے، اور جو آپ کے گناہ ہوں گے، گناہ ہے ان سے توبہ کیا کریں، اور زیادہ تر یہ اپنی عادت ڈالا کریں کہ ہمیں دن بھر میں 100 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے یا 200 مرتبہ پڑھنا ہے یا 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جتنی دروشی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ میں نے خطبہ محمد کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات کا اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بڑی تیزی کے ساتھ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے ہم بتاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایمان والا کون ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان والا بنتا کیسا ہے؟ ایمان والا آدمی کیسے بنا جاتا ہے؟ دل میں ایمان کیسے اترتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد آقا سے ارشاد فرماتے یا رسول اللہ میں ایمان والا ہو چکا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے یا رسول اللہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے عمر ابھی تمہارے اندر ایمان کا جذبہ نہیں پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا میرے دوستو، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، وہاں سے نکلتے ہیں اپنے گھر تک آتے ہیں، اور آنے کے بعد کچھ دن گزرتا ہے، پھر عمر فاروق اعظم جو ہے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور فرماتے یا رسول اللہ میں ایمان والا ہو چکا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آل اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے
عمر ابھی تمہارے اندر ایمان کی حقیقت نہیں پیدا ہوئی ہے، ابھی تم جو ہے ایمان والا نہیں بنے ہو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ عمر فاروق اعظم وہاں سے نکلتے ہیں، اپنے گھر تک آتے ہیں، پھر کچھ دن گزرتا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، عمر فاروق اعظم ہے نبی کی بارگاہ میں پھر پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان والا ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، پھر آقا فرماتے ہیں اے عمر اب تم ایمان والا بن چکے ہو، اب تمہارے سینے میں ایمان کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے، ایمان کی حقیقت پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوتی ہے، ایمان والا بننا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی ہوگی؟ نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ آج جو ہے ہم کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے مسجدوں میں اذانیں ہوا کرتی ہے، مسلمان کا بچہ رہتا ہے چوراہے پر نظر آتا ہے اور کہتا ہے نبی کے دیوانے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تمہاری جھوٹی محبت اسی دنیا میں غرق ہو جائے گی۔ اگر محبت کرنا ہے تو سچے دل سے آمینہ کے لال سے محبت کرو، تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور میدان محشر کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ میرے دوستو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے سچوں کی جماعت کون سی ہے؟ آئیے سچوں کی جماعت کون سی ہے؟ کیا آج کے دور میں جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے کیا وہ سچا ہے؟ کیا اس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بھائی کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، پڑوسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ اس دنیا میں سچا انسان کون ہے؟ سچوں کی جماعت کہاں ہے؟ ارے مسلمانوں کہاں ڈوبے ہوئے ہو؟ سچوں کی جماعت آپ کو چاہیے۔ آئیے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ جشن غوث الورا کی محفل ہے، ذرا آپ جو ہے تاریخ کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد غوث اعظم کی زندگی کو پڑھیں کہ غوث اعظم کے قدم اٹھے ہیں تو گناہوں کی طرف نہیں اٹھے ہیں، اگر غوث اعظم کا قدم اٹھا ہے تو نیکیوں کی طرف اٹھا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم کا دامن پکڑیں گے، ان کے طور طریقے پر چلیں گے تو ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، کوئی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور کسی سے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچے تو صحیح ایک لمحے کے لیے دوستو، غوث اعظم کی محفل میں تشریف لائے ہیں۔ آپ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، جگہ جگہ پر لنگر غوثیہ چل رہا ہے اور اس کے بعد ان کے نام سے ذکر و اشعار ہوتا ہے، لوگوں میں جاتے ہیں، غوث پاک کی کرامت کو سماعت کرتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، غوث اعظم کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو جو ہے بریانی کی دعوت رہتی ہے، ہم اس کو کھا لیتے ہیں، جردہ بھی رہتا ہے، ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ آپ کس کے نام سے کھا رہے ہیں؟ غوث اعظم کے نام سے کھا رہے ہیں۔ تو ذرا ہم پر یہ بھی فرض بنتا ہے کہ جس کے نام سے یہ کھانا ہم کھا رہے ہیں ذرا اس کی زندگی کو ملاحظہ فرمائے، وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارا ہے، اسی طور طریقے پر آپ بھی زندگی گزارے۔ اگر ان کے طور طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو گے، قسم خدا کی کہاں بھی کامیاب رہو گے اور میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے، کیونکہ جب نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایک نیکی اگر تمہارے پاس کم پڑ جائے گی، نہ تو تمہارا بھائی کام آئے گا، نہ تو تمہارا باپ کام آئے گا، نہ تو تمہاری بیوی کام آئے گی، نہ تو تمہارا جو ہے چچا کام آئے گا، نہ تو پڑوسی کام آئے گا، نہ تو رشتہ دار کام آئیں گے، نہ تو خاندان والے کام آئیں گے۔ اگر کوئی کام آئے گا تو اس وقت جو ہے تمہاری نیکیاں کام آئے گی۔
گی، اگر نیکیاں کم پڑے گی، اس وقت کوئی کام آئے گا تو آمینہ کا لال زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ بہت زندہ باد۔ بہت سوچے ایک لمحے کے لیے جو دور حاضر چل رہا ہے میرے دوستو وقت نہیں ہے ورنہ بات تو آگے بڑھائی جاتی ہے۔ رب کا اعلان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا انسان اس دور میں کوئی نہیں ہے، اگر سچے انسان کے ساتھ چلنا ہے، سچوں کی جماعت کو پکڑنا ہے تو جو ہے آپ کس کی جو ہے کس کا دامن پکڑیں گے؟ اولیاء کرام کا دامن پکڑو، بزرگان دین کا دامن پکڑو، صحابہ کرام کا دامن پکڑو، ان کا دامن پکڑو گے تو یہاں بھی آپ خوشحال رہو گے اور میدان محشر میں بھی خوشحال رہو گے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ہمارے بولنے میں آپ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام درود پاک لبوں پر سجا کے نکلے گا۔